اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت احادیث کا درس جاری ہے. آج کے درس میں جو پہلی حدیث ہے یہ حدیث کی ایک کتاب بہقی سے لی گئی ہے اور اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر و میت شہید. اس کا سادہ ترجمہ اس طرح پر ہے کہ جو شخص میری امت کی خرابی کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. یعنی اس قدر اس کو اجر اور ثواب ملے گا جو 100 شہیدوں کے اجر اور ثواب کے برابر ہے. اس حدیث میں جو بڑی ہی بہت ہی قیمتی بات بیان کی گئی. ہر حدیث میں بے شمار قیمتی باتیں آتی ہیں. اس میں جو نقطہ معرفت بیان کیا اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کی پیروی کی یعنی میرے طریق عمل کو اختیار کیا عند فساد امتی، ایسے وقت میں کہ جب کہ مسلمانوں کی اپنی بدنصیبی سے کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ان کے اندر فساد پیدا ہو جائے. آپ کی امت میں لوگ آپس میں جھگڑنے لگیں، اختلاف کریں، ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی کریں، فتوے دیں، تہمتیں لگائیں. تو یہ سارے فساد اگر امت میں پیدا ہو جائیں تو جو شخص اس وقت اس مشکل کے وقت میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا. تمسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس میں سختی سے، مضبوطی سے، دیانتداری سے پکڑنا اور اس سنت پر قائم ہو جانے کا مضمون آتا ہے. تو فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میری امت کی خرابی کے وقت میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا کہ بھی مضمون اس میں شامل ہے کہ یہ نہیں کہ ایک وقت میں سنت پر عمل کر دیا اور پھر چھوڑ دیا، پھر اس کو بھول گئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو اور اپنی بتائی ہوئی ہر نصیحت کو ہمیشہ ہر وقت میں یاد رکھنا، خاص طور پر جب کہ مسلمانوں کی اپنی بدقسمتی سے امت میں فساد پیدا ہونے کا وقت آئے. تو جو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑے گا، اس کا اجر کیا ہوگا؟ فلاح اجر و میت شہید، 100 شہداء کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. تو اس سے پتہ لگتا ہے، پہلے ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو 3 مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کھول کر یہ بات بیان کی ہے کہ 3 ذریعے ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول، اور تیسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو فرمایا کہ اس سنت کو پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کو بہت بڑا ثواب ملے گا. بس خاص طور پر جب ماحول میں خرابی اور فساد پھیلا ہوا ہو یا پھیلایا جاتا ہو تو سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنا اور ان نصائح پر عمل کرنا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے صادر ہوئی، یہ ایک مسلمان کا، ایک احمدی کا فرض ہے اور اس کا عظیم الشان اجر بیان کیا گیا ہے. دوسری حدیث بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے. دونوں ہی بڑی سکر کتابیں ہیں حدیث کی. اس کے الفاظ یہ ہیں: لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ. یہ حدیث بھی بڑی ہی عظیم نصیحت پر مشتمل ہے. ہر حدیث ہی ایسی ہے. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے بڑھ کر
کام مت لو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعریف ایک مسلمان کی زبان پر ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن وہ تعریف کرو، آپ نے فرمایا، جو حق بات پر مشتمل ہو۔ جس حد تک وہ سچی ہے وہ ضرور کہو، لیکن غلف کرنا، غلط بات اختیار کرنی یا بیان کرنی، یہ درست نہیں۔ تو فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے بڑھ کر کام مت لو، اور اس کی مثال یہ دی جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعریف میں غلف سے کام لیا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور انہوں نے خود اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن اس سے بڑھ کے ان عیسائیوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تو یہ ایک غلف کی ایسی شاندار مثال ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں سچی بات ضرور کہو، لیکن غلف کی طرف نہ جاؤ، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں غلف سے کام لیا، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اس لیے کوئی مومن کبھی اس قسم کا کفریہ کلمہ اپنی زبان پر نہ لائے کہ گویا نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا قرار دے، جیسے کہ عیسائیوں کی مثال دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باوجود اس کے کہ وہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ بنا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پس مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہو اور اس کا رسول ہی کرو، عبدہ و رسولہ، یہ تعریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی عبداللہ کا لفظ آیا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ آپ کا مقام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل کرتے ہوئے آپ کو انبیاء میں سے اعلیٰ ترین مقام جو خاتم النبیین کا مقام ہے وہ عطا فرمایا۔ تو صحیح بات کہنی چاہیے ہر معاملے میں، اور اس میں ایک مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ آج کے درس کی تیسری حدیث یہ ہے کہ من الکبائر شتم الرجل والدہ، قالوا یا رسول اللہ هل یشتم الرجل والدہ، قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ یہ حدیث بخاری میں ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ سب سے مستند کتاب ہے، اور بڑی ہی عمدہ نصیحت، بہت ہی عمدہ نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں اس حدیث میں بیان کی ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، صحابہ نے بھی یہی محسوس کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول خدا، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے والدین کو بھی گالی دے؟ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں، یہ اس کی صورت تب بنتی ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص دوسرے شخص کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جو اس کے جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو اس طرح گویا اس شخص نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اس میں بے شمار نصیحت کی باتیں ہیں جو اکٹھی آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومن کو ہمیشہ گفتگو اچھی کرنی چاہیے، حق و صداقت پر مبنی بات کرنی چاہیے، دوسروں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کبھی کوئی گالی والا کلمہ، جس کو برا بھلا کہنے والا کلمہ، کبھی بھی ایک مومن کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک انداز تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی معاشرے کا نقشہ بیان کرنے کا، کہ صحابہ کو کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو یا کوئی شخص بھی تم میں سے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اسی جگہ فرما دیا کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی اپنی نادانی سے کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ شخص غصے میں آ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو گویا تم نے اپنے باپ کے لیے گالی دیے جانے کا سامان پیدا کیا۔ اسی طرح
تم اس کی ماں کو اگر برا کرو گے، اس کے لیے گالی دو گے، تو وہ شخص تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تو اس طرح گویا تم نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے گالیوں کے سامان پیدا کر دیے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بد زبان لوگ پھر جواباً وہ کارروائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے مومن کا فرض ہے کہ ہمیشہ راست بازی کے طریق کو اختیار کرے، اس کی گفتگو اچھی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، کبھی کسی کی ذلت اور تحقیر اس کا مقصد نہ ہو، اور گالیوں سے اجتناب کرنا۔ بعض معاشروں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گالی پر گالی دیتے چلے جاتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کیا الفاظ کہہ دیے، لیکن جب اس کے نتیجے میں وہی گالی ان کے سر پر آتی ہے، ان کے ماں باپ کے لیے دی جاتی ہے، تو پھر انسان بھڑک اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اور خاص طور پر مثال دی کہ اپنی گفتگو میں کبھی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ کرو گے ایسا تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کے لیے وہ شخص گالی دے گا، تمہارا دل دکھے گا، پھر لڑائی کی ابتدا ہو جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث لیں، اس میں اتنے سامان ہیں نصیحت کے اور اچھائی کے اور نیکی کے کہ انسان پڑھتا جاتا ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ کے کلمات اس کی زبان پر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہ صرف غور سے سنیں بلکہ اپنے دل میں جگہ دیں اور ان کے مطابق ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق پاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔